السلام علیکم۔ اردو فار اسٹوڈنٹس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھیں گے۔ آج میں سینئر کلاسز کے لیے ایک ٹاپک لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے خاکہ نگاری۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ خاکہ نگاری کی تعریف اور اس کا تعارف کیا ہے، خاکہ نگاری کیا ہوتی ہے، خاکہ نگاری کی اہم خصوصیات کیا ہیں اور اہم خاکہ نگار اردو کے اہم خاکہ نگار کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خاکہ نگاری کیا ہوتی ہے اور اس کی تعریف کیا ہے۔ جی، سب سے پہلے ہم اس کا لغوی مطلب دیکھتے ہیں۔ خاکہ کے لغوی معنی ابتدائی نقشہ، ڈھانچہ یا چربہ کے ہیں جو کسی چیز کی حدود کو واضح کرنے کے لیے لکیریں کھینچ کر بنایا جاتا ہے، جیسے کسی تصویر کا خاکہ، کسی عمارت کا خاکہ، کسی کہانی، مضمون یا کتاب کا خاکہ۔ یعنی کہ جب آپ نے کسی چیز کے بارے میں بات کرنی ہے تو اس کا ایک سکیچ، اس کا ایک ابتدائی جو حصہ ہے وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ جی، اسی طرح خاکہ کھینچنا کے معنی ہے کہ کسی کی تصویر لفظوں میں کھینچنا۔ اگر آپ کسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں، اس کی خاکہ نگاری کرنے لگے ہیں، تو آپ اس کی تصویر اس طرح لفظوں میں کھینچیں کہ وہ پڑھنے والے کے سامنے آ جائے۔ اور ادبی اصطلاح میں ایسی تحریر جو ہمیں کسی شخصیت کا بھرپور تاثر پیش کر دے خاکہ نگاری ہے۔ خاکہ نگاری بیسیکلی شخصیت کے بارے میں کی جاتی ہے۔ خاکہ نگاری میں کسی شخص کی تمام عادات و صفات، خوبیاں، خامیاں اور اس کی ظاہری حیت بھی بیان کی جاتی ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں اس میں کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں، کیا خامیاں پائی جاتی ہیں اور اس کا حلیہ کیسا ہے اور اس کے سوچنے کا انداز کیسا ہے۔ جی، انگریزی میں خاکہ نگاری کو کریکٹر سکیچ بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاکہ نگاری کو شخصی مرقع یا شخصیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کسی شخصیت کے بارے میں بات کرنا، کسی شخصیت کی تمام خوبیاں، خامیاں، اس کی ظاہری اور باطنی حالت کو اپنے لفظوں میں بیان کرنا۔ جی، خاکہ نگاری میں یعنی خاکہ میں کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ جس شخصیت کی خاکہ نگاری کی جائے اس کی صورت اور سیرت کے مختلف پہلو واضح کیے جانے چاہیے، یعنی کہ جس شخصیت کے بارے میں آپ خاکہ لکھنے لگے ہیں اس کے ظاہری حلیے کے علاوہ اس کی سیرت کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کے مزاج و عادات اور انداز فکر و عمل کو لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی جس شخصیت کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں۔ اور خاکے کا انداز جو ہے وہ بالکل غیر رسمی سا ہونا چاہیے، ہلکا پھلکا سا ہونا چاہیے تاکہ کسی کو ناگوار نہ گزرے اور کوئی اس سے ناراض نہ ہو، اور خوبیاں اور خامیاں یکساں طور پر بیان کی جائیں۔ اس کے علاوہ خوبیاں اور خامیاں بیان کی جاتی ہیں، یعنی کہ صرف خوبیاں ہی بیان نہیں کی جاتی، خامیاں بھی بیان کیے جاتی ہیں، اور کسی مختصر واقعے کی مدد سے زیر بحث شخصیت کے کسی خاص پہلو کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ خاکہ نگار زیر قلم شخصیت کے ہر پہلو، مثلاً نفسیات، عادات، حلیہ، انداز گفتگو، انداز بیان، انداز نشست و برخاست سے آگاہ ہو تاکہ وہ اپنے پڑھنے والوں کے سامنے اس شخص کی جیتی جاگتی تصویر پیش کر سکے۔ یعنی کہ جو لکھنے والا ہے، خاکہ نگار ہے، وہ خاکہ نگاری اس طرح کرے کہ اس کو اپنی متعلقہ شخصیت کے بارے میں ہر بات کا علم جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ وہ ایسا خاکہ لکھے کہ پڑھنے والے اس شخص کو اپنے سامنے جیتا جاگتا محسوس کرے، اتنے اچھے طریقے سے اس کی تصویر پیش کی جائے۔ اور اس کام کے لیے قدرت بیان کے ساتھ ساتھ انسانی نفسیات کا گہرا مطالعہ اور مشاہدہ بہت ضروری ہے، اور خاکہ کی تحریر میں مزاح کا عنصر بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ کی تحریر زیادہ دلکش لگے۔ جی، اردو خاکہ نگاری کے ابتدائی نقوش مولانا محمد حسین آزاد کی آب حیات میں ملتے ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ اس کے علاوہ مرزا فرت اللہ بیگ جو ہیں، انہیں اردو کا پہلا خاکہ نگار بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے نذیر احمد کی کہانی، پھول والوں کی سیر اور دلی کا یادگار مشاعرہ جیسی خوبصورت کتابیں لکھی ہیں جس میں انہوں نے مشہور شاعروں اور مشہور شخصیات کے خاکے لکھے ہیں۔ اور ان کی یہ کتابیں جو ہیں یہ جیسے انہوں نے اپنے استاد مولوی نذیر احمد کا جو خاکہ لکھا ہے وہ ان کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اس کے علاوہ ہم نفسانِ رفتہ پروفیسر رشید احمد صدیقی گنجہائے گراں نمایاں، یہ بھی رشید احمد صدیقی کے
خاکوں کی کتابیں ہیں جس میں جو کہ ان کی فنی عظمت اور انفرادیت کا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ شاہد احمد دہلوی کی گنجینہ گوہر اور ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے چند ہم اثر جو ہے وہ بھی خاکہ نگاری کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس کے علاوہ عبد المجید سالک نے یاران کہن کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے بہترین خاکے پیش کیے ہیں، اور یہ خاکے جو ہیں یہ پڑھنے والوں کو بہت لطف اندوز کرتے ہیں، اور ان کو پڑھ کر ان شخصیات کی ایک تصویر جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور بڑی مہارت سے انہوں نے خاکہ نگاری کا حق ادا کیا ہے۔ اب میں آپ کو خاکہ نگاری کے سلسلے میں فرحت اللہ بیگ کی ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جس میں انہوں نے اپنے استاد مولوی نذیر احمد کی خاکہ نگاری کی ہے، اور اس میں وہ ان کا حلیہ بیان کرتے ہیں، اور دیکھیے کہ کس قدر دلچسپ انداز میں وہ اپنے استاد محترم کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، سر بہت بڑا تھا مگر بڑی حد تک اس کی صفائی کا انتظام قدرت نے اپنے اختیار میں رکھا تھا۔ جو تھوڑے سے بال تھے وہ اکثر مہارت سے صاف کرا دیے جاتے تھے، ورنہ بالوں کی کھکھر سفید مکیش کی صورت میں ٹوپی کے کناروں پر جھالر کا نمونہ ہو جاتی تھی۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی ذرا اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، بھویں گھنی اور آنکھوں کے اوپر سیاہ گن تھیں۔ آنکھوں میں غضب کی چمک تھی، وہ چمک نہیں جو غصے کے وقت نمودار ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ چمک تھی جس میں شوخی اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ کلا جبڑا زبردست پایا تھا، چونکہ دہانہ بھی بڑا تھا اور پیٹ کے محیط نے سانس کے لیے گنجائش بڑھا دی تھی، اس لیے نہایت اونچی آواز میں بغیر سانس کھینچے بہت کچھ کہہ جاتے تھے۔ یہ دیکھیے، یہ سب ایسے عناصر ہیں جو فرحت اللہ بیگ کے اسلوب نگارش کو متعین کرتے ہیں، اور ہمیں ان کے منفرد اسلوب کا پتہ چلتا ہے، اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس قدر خوبصورتی سے انہوں نے خاکہ نگاری کے فن کو ادا کیا ہے، خاکہ نگاری کے فن کو نبھایا ہے۔ اس چھوٹی سی مثال کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کی یہ ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے۔ اب اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔